بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، طلاق کے مسائل پر ہماری گفتگو مسلسل کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلی والی اسٹریم میں ہم نے طلاق رجعی کے بارے میں گفتگو کیا تھا اور اس کے کئی سارے اہم احکامات کی جانب رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ طلاق رجعی سے متعلق کچھ احکامات کے بارے میں بات ہوگی، خاص طور سے وہ احکامات جن میں عموماً لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لا علمی کی بنیاد پر۔ جب کوئی انسان اپنی بیوی کو پہلی بار طلاق دیتا ہے تو پہلی بار جب طلاق ہوتی ہے تو یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، اس کا ذکر ہم اس سے پہلے کے درس میں کر چکے ہیں۔ جب کسی عورت کو طلاق رجعی ہو گئی تو وہ عورت عدت میں چلی جاتی ہے اور اگلی تیسری ماہواری تک وہ عدت کے اندر ہوتی ہے۔ اس درمیان کچھ اہم احکام ہیں جن کا جاننا اور جن کا برتنا اور جن پر عمل کرنا، جن کا خیال رکھنا میاں بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان احکام میں سے بعض اہم احکام کی جانب انشاءاللہ ہم آج اشارہ کریں گے آج کی اس گفتگو میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس عورت کو پہلی بار طلاق ہوئی ہے جو کہ طلاق رجعی ہے، اس عورت کا نان و نفقہ عدت کے دوران، جب تک وہ عورت عدت میں ہے، جب تک اس کی تیسری ماہواری نہیں آ جاتی ہے اور وہ عدت میں ہے، اس دوران اس کا نان و نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان جو زوجیت کا تعلق تھا وہ مکمل طور سے ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس عورت کا نان و نفقہ جس طرح سے طلاق دینے سے پہلے اس شوہر کے اوپر واجب تھا، اسی طرح سے اس کا نان و نفقہ عدت کے دوران اس کے اوپر واجب ہے، اس شوہر کے اوپر۔ اگر وہ شوہر اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ اس کا نان و نفقہ مکمل طور سے، جس طرح سے ایک بیوی کا نان و نفقہ طلاق سے پہلے شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے اس مطلقہ عورت کا نان و نفقہ عدت کے دوران اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے طلاق سے پہلے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے گھر میں رہتی تھی یا اس جگہ پر رہتی تھی جہاں پر وہ رکھتا تھا، اسی طرح سے طلاق کے بعد جب تک وہ عدت کے اندر ہے تب تک اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اس کے شوہر کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیوی کو جس کو اس نے طلاق دے دیا ہے اور ابھی عدت میں ہے وہ اس کو اپنے گھر سے بھگا دے۔ یہ اختیار اس کو نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کو اپنے اسی گھر میں اپنے ساتھ رکھے۔ اسی طرح سے اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ طلاق کے بعد جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو گئی ہے، جو کہ طلاق رجعی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے وہ اپنے مائکے چلی جائے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے، عموماً جو طلاق کے کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی، فوراً وہ بیوی اپنے شوہر کو اس کا گھر چھوڑ کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے، جبکہ یہ شریعت کی منشا کے مکمل خلاف ہے۔ ہماری شریعت اس عورت کو حکم دیتی ہے کہ وہ عورت عدت کے دوران اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے اور اسی طرح سے نان و نفقہ لے گی جس طرح سے طلاق سے پہلے لیتی تھی۔ اور اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی ایک ساتھ ایک گھر میں رہیں گے، شوہر نان و نفقہ کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، دونوں اکٹھا رہیں گے۔ ہو سکتا ہے جن اسباب کی بنیاد پر، جن اختلافات کی بنیاد پر لوگ دونوں کے درمیان طلاق ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ اختلافات ختم ہو جائیں،
کیونکہ پاس میں رہنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے غصے میں آ کر کے یا کسی چھوٹی موٹی بات میں اختلاف ہو جانے کی وجہ سے شوہر نے جذبات میں آ کر کے طلاق دے دیا، یا بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، شوہر نے طلاق دے دیا. جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوگا اور مسلسل ان دونوں کو 3 مہینہ تک ساتھ میں رہنا ہے، اس دوران جب وہ ساتھ میں رہیں گے تو اگر ان دونوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا. ظاہر ہے وہ میاں بیوی ہیں، ایک مدت تک وہ ساتھ میں رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے بچے بھی ہوں. جب وہ دونوں ساتھ میں رہیں گے تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں تو غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اسی لیے ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ طلاق کے بعد عدت ختم ہونے تک میاں بیوی کو ساتھ میں رہنا ہے. اور اس کی حکمت یہی ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے، ہو سکتا ہے دونوں کا گھر بچ جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ادھر طلاق ہوئی، ادھر فوراً بیوی اپنے مائکے چلی گئی، یا شوہر نے اس کو خود ہی جو ہے اپنے گھر سے نکال دیا. اگر بیوی اپنی مرضی سے جاتی ہے تب بھی غلط ہے، شوہر اگر اس کو نکال دیتا ہے تب بھی غلط ہے. بہرحال اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے. بلکہ بہت سارے علماء اور فقہا نے یہ بات تک ذکر کیا ہے کہ اس دوران جب وہ عدت میں ہوگی تو اپنے شوہر کے لیے اسی طرح سے بنے سورے گی جس طرح سے طلاق سے پہلے وہ کرتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کرے گی. اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے، عدت گزار رہی ہے، دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہیں، اب اگر عدت کے دوران اپنے شوہر کے لیے وہ بن سنور کے رہے گی، شوہر کا خیال رکھے گی یا شوہر بھی اس کا خیال رکھے گا، تو ظاہر ہے ان چیزوں سے دونوں کے درمیان قربت بڑھے گی اور رجوع کا امکان بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اسی لیے ہماری شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شوہر عدت کے دوران اس کا پورا خرچہ اٹھائے گا، شوہر عدت کے دوران اس کو اپنے ساتھ رکھے گا. ہو سکتا ہے رجوع کی کوئی شکل نکل آئے. اسی طرح سے تیسرا ایک حکم یہ ہے، حالانکہ یہ حکم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کسی مرد کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ایک بیوی کو اس نے طلاق رجعی دے دیا، تو جس بیوی کو اس نے طلاق رجعی دے دیا ہے اس کا حق ابھی ساقط نہیں ہوا ہے جب تک وہ عدت کے اندر ہے. جس طرح سے طلاق سے پہلے وہ باری تقسیم کرتا تھا دونوں بیویوں کے درمیان، اسی طرح سے اب بھی وہ دونوں کے درمیان باری تقسیم کرے گا کیونکہ وہ اس بیوی کا حق ہے. اسی طرح سے ایک حکم یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کے گھر سے نکل کر کے وہ اپنے مائکے میں جا کر کے عدت گزارے. اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے یا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ جا کر کے اپنے مائکے میں عدت گزارتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بیوی نافرمان کہلائے گی، اور جو بیوی نافرمان ہوتی ہے اس کا نان و نفقہ یہ ساقط ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو نافرمانی کرنے کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگی، دوسری بات اس کا نان و نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ کئی دفعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اس کی بیوی جا کر کے میکے میں عدت گزار رہی ہے، اپنی مرضی سے چلی گئی، وہ اپنے میکے میں عدت گزار رہی ہے. اب جب اس کی عدت ختم ہوئی اور دونوں کے درمیان معاملات کا تصفیہ ہونے لگا تو اب وہ بیوی یا اس کے گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ عدت کے دوران کا جو نان و نفقہ ہے وہ آپ ہم کو دیجئے، وہ خرچہ دیجئے. یہ کیس کئی دفعہ آتا ہے کہ عدت میں نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، لہٰذا ہمارے گھر میں آ کر کے ہماری بیٹی نے جو عدت گزارا ہے اس کا پورا خرچہ دیجئے 3 مہینے کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نان و نفقہ اس وقت واجب ہے شوہر پر جب بیوی اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے. اب جب اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر جا کر کے اپنے میکے میں اگر وہ عدت گزار رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی نان و نفقہ نہیں ہے کیونکہ وہ ناشزہ ہے، اور ناشزہ نشوز جس عورت کے اندر پایا جائے اس کا نان و نفقہ یہ ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی عورت کی. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبردستی نکال دیتا ہے طلاق دینے کے بعد، ابھی وہ عدت میں ہے اور اس نے کہہ دیا کہ تم جاؤ میکے، یہاں تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، جا کر کے میکے میں عدت گزارو. اگر کوئی شوہر ایسا کرتا ہے
تو پہلی بات تو وہ گنہگار ہے کیونکہ وہ شریعت کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. دوسری بات اس کو نان و نفقہ دینا پڑے گا، نان و نفقہ ساقط نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اس کے مائکے بھیج دیتا ہے اپنی مرضی سے تو اس کا نان و نفقہ اسے دینا پڑے گا. اور دوسری بات وہ گنہگار بھی ہے کیونکہ اس نے شریعت کے ایک حکم کی مخالفت کی ہے. اسی طرح سے طلاق رجعی کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق رجعی ہو جاتی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہوتی ہے، اس عدت کے دوران کوئی بھی دوسرا مرد اسے شادی کا پیغام نہیں دے سکتا ہے یا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس عورت کو جو عدت میں ہے طلاق رجعی والی عدت، اس عورت کو مطلق طور سے کوئی مرد شادی کا پیغام نہ تو دے سکتا ہے نہ تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح سے طلاق رجعی کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی کے بعد عدت کے دوران کوئی شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. نیت صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کرنے سے اس کا مقصد اصلاح ہے، اپنا گھر بچانا ہے، اس کو اپنی بیوی بنانا ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے رجوع کر لوں تاکہ میری بیوی بن جائے، پھر میں دوبارہ اس کو طلاق دے دوں گا، پھر رجوع کروں گا، پھر طلاق دے دوں گا، جب 3 طلاق ہو جائے گی تو مکمل طور سے مجھ سے الگ ہو جائے گی، یا اس سے رجوع کر لوں گا اور میں اس کو اپنی زوجیت میں لے آؤں گا، اس کے بعد میں جو میرا غصہ ہے اس کے خلاف اس غصے کو میں اس پر اتاروں گا یا اپنا بدلہ لوں گا. بہرحال اگر اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہے رجوع کرنے سے تو یہ رجوع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ طلاق رجعی میں اس مطلقہ عورت کا جو شوہر ہے جب تک وہ عورت عدت میں ہے وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے. ان ارادو اصلاحا، لیکن وہ رجوع کرنے کا حق اسے کب ہے؟ جب اس کا مقصد اصلاح ہو، نہ کہ اس کا مقصد افساد ہو اور اس عورت کو تکلیف اور نقصان پہنچانا ہو. تو یہ طلاق رجعی کے بعض اہم مسائل ہیں، اور جو مسائل جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ان مسائل میں سے بیشتر مسائل کے اندر لوگ غلطیاں کرتے ہیں طلاق ہونے کے بعد. تو لہٰذا ہمیں ان احکام کو سیکھنا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر طلاق جیسی چیز پیش آتی ہے تو اسے ان احکام پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر وہ ان احکام پر عمل کرتا ہے، خاص طور سے بیوی کو جو شوہر کے پاس رکھنے والی بات ہے عدت کے دوران، تو بہت زیادہ امکان ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ کوئی اصلاح کی صورت نکل آئے گی، رجوع کی کوئی صورت نکل آئے گی اور ان دونوں کا گھر بچ جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام جو بھی شادی شدہ ہیں ان کو خوشگوار زندگی نصیب عطا فرمائے. اللہ رب آمین العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ.